اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پہ پکڑا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، کچھ پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، کنکریاں ماری، کچھ کو چیخ کے ذریعہ ہلاک کر دیا اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ مظاہرہ ہے اس بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو اگر للکارا جائے گا تو اس کا انجام سامنے آئے گا اور اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑتا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی اس نشست کے مقرر ہیں محترم مولانا مقیم فیضی حفظہ اللہ۔ یہ دہلی میں واقع آل انڈیا جمعیت اہل حدیث، جس کو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نام سے جانتے ہیں، اس کے نائب ناظم ہیں۔ آپ کی مصروفیت اور آپ کی مشغولیت اسی شہر ممبئی میں اس سے پہلے رہی ہے۔ آپ ایک داعی ہیں، ایک اچھے مقرر ہیں، اس کے ساتھ آپ نے کچھ تصنیفات بھی چھوڑی ہیں۔ ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے جو خصوصی طور پر آپ کو اس وقت موت کے پس منظر میں اس کتاب کو نوٹ کرنا چاہیے اور اسے پڑھنا چاہیے۔ یوسف الوابل کی ایک کتاب ہے علامات الساعہ، اس کا اردو میں آپ نے ترجمہ کیا ہے قیامت کی نشانیاں۔ بہترین کتاب ہے، اسے ہمارے مولانا محترم نے ترجمہ کیا ہے۔ آپ کا عنوان ہے گناہوں کی نحوست، اس پر آپ کو خطاب کریں گے جناب مولانا مقیم فیضی حفظہ اللہ، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، دہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں ہم اور آپ جس حوالے سے ملے ہیں وہ حوالہ انشاءاللہ بہت مبارک ہے۔ ہم اور آپ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر خیر کی توفیق عنایت فرمائے گا اور ہر شر سے محفوظ رکھے گا، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے گا۔ جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کے رفقائے کار، وہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے اچھے پروگرام کا اہتمام کیا ہے جس سے مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو اور ہندوستان کی جنتا کو استفادہ کا موقع مل رہا ہے۔ کتاب و سنت کی باتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ ہم اور آپ اس بات کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے مانتے ہیں، اور بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی جو انصاف کے تقاضوں پر چلتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے
انسانیت نوازی کی بنیادیں استوار کی ہیں اور انسانوں کو ایسے راستے پر لگایا ہے جو راستہ کامیابی کا راستہ ہے، جو راستہ نجات کا راستہ ہے، جو راستہ خیر کا راستہ ہے، جو راستہ انسان کو شر اور برائی سے دور لے جاتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہم اور آپ اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے، اور جب تک ہم اللہ کی بندگی پر قائم ہیں تب تک اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ بہت رحیم و کریم ہے۔ اس نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ جتنی بھی قومیں اس دنیا میں بستی ہیں، جو شروع سے آئی ہیں اور آخر تک رہیں گی، ہر قوم میں، ہر امت میں ہم نے ایک ڈرانے والا بھیجا، ان کو ان کے انجام کی خبر دینے والا بھیجا، ان کو راستہ بتانے والا بھیجا۔ اور یہ اعلان فرمایا اس پروردگار نے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ اپنا رسول بھیج کر اتمام حجت نہ کر لیں، اس کو راہ بتا نہ دی جائے، تب تک اس کو عذاب کا شکار نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال پیش فرمائی، اور آپ کا یہ وتیرہ تھا کہ جب سامنے واقعات آتے تھے تو اللہ کے نبی صحابہ کو ان واقعات کو سامنے رکھ کر اس عبرت اور نصیحت کی طرف ان کی توجہ دلاتے تھے جو ان واقعات میں موجود ہوتی تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ خیمے لگے ہوئے تھے، تا حد نگاہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت مختلف خیموں کا چکر لگا رہی ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف بھاگ رہی ہے، اور اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ بالآخر منظر یوں ختم ہوتا ہے کہ وہ عورت ایک بچے کو پاتی ہے، اس کو اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے، اس کو چومتی چاٹتی ہے اور ممتا کا اظہار کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع فراہم ہو گیا اور آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اگر اس عورت کا بس اور اختیار چلے تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے دے گی؟ صحابہ نے کہا، جنہوں نے اس کی ممتا دیکھی، اس کی تڑپ دیکھی اور اس کا جذبہ دیکھا اپنے بچے کے ساتھ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کہا تم نے اس کی ممتا دیکھی، اس کی رحمتیں دیکھی، لیکن اے میرے صحابہ سنو کہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، جس قدر یہ عورت اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، جتنی شفقتیں نچھاور کرتی ہے، اس سے زیادہ تمہارا رب اپنے بندوں پر مہربان ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ جو بندوں پر رحم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے جو اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، بندے جو اس کی دی ہوئی زندگی گزارتے ہیں، وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اس نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے اس دنیا میں، ان کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی پیروی کی جائے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ جو میرے احکام سے بغاوت کرے گا، جو میرے حکم پر نہیں چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انجام میں ذلت اور رسوائی لکھی ہے۔ جُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی یہ پسند نہیں ہے کہ رسولوں کی بات لوگ نہ مانیں اور رسولوں کا طریقہ چھوڑ کے لوگ زندگی گزاریں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، غور فرمائیے، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ،
اپنی صفوں کو سیدھا رکھو. کتنی چھوٹی سی بات ہے. نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو نبی کائنات فرماتے حکم یہ ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو. اور لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. اور اگر تم نے حکم نہیں مانا, صفیں سیدھی نہیں کی, تو اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا. وہ ذرہ برابر بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے حکم کو توڑا جائے, کیونکہ وہ بڑا غیرت مند ہے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے مباحثہ کر رہے تھے اس موضوع پر کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو پائے اور وہ ایسی حرکتوں میں مشغول ہوں جو کوئی بھی غیرت مند گوارا نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کرے گا؟ اگر ان کو مار دیتا ہے تو نتیجے میں وہ بھی مارا جائے گا. گواہ لانے جاتا ہے تو بات ختم ہو جائے گی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ تم اتنی بحث کرتے ہو, اللہ کی قسم اگر میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے تو میں تلوار کی الٹی ڈھال سے اس کی گردن مار دوں. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے یہ ماجرا سنایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد, تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہو رہا ہے؟ یہ تعجب کیوں ہے؟ واللہ انا اغیر منہ واللہ اغیر منی, اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. ومن اجل غیرتہ حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, اور یہ اس کی غیرت ہی کا مظاہرہ ہے کہ اس نے تمام فحش کاریوں کو حرام کر دیا ہے, چاہے وہ باطن میں ہو اور چاہے ظاہر. ہز اسٹوری اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء اور رسول کو بھیجا اور ہر زمانے میں سرکشوں نے, باغیوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا, ان پر ظلم کی انتہا کی اور ان کی بات نہیں مانی. حجت تمام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی چھوڑ نہیں دیا. فرعون جو بڑا باغی تھا, بڑا سرکش تھا, جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی, کہ میں ہی تمہارا بلند رب ہوں, بڑا رب ہوں, جس کو اپنی ربوبیت کا غرہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے بے پناہ ستایا, ان کی قوم کے لوگوں کو مارا, ان سے بیگار لیا, ان کے مردوں کو قتل کر دیا, جرائم کی انتہا کر دی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کے نکل گئے اور اللہ کی مہربانی سے راستہ پار ہو گیا. فرعون نے یہ سوچا کہ موسیٰ جو کمزور ہے وہ اپنی قوم کو لے کے نکل گیا تو میں بھی سمندر سے نکل جاؤں گا, راستہ بنا ہوا ہے. اب یہ وہ مقام آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس نے اعلان کر رکھا ہے, ہمیشہ قرآن پڑھیے, وہ کہتا ہے کہ املی لہم ان قیدی متین, کہ ان کو ڈھیل دے دیجیے آپ, میری گرفت بہت سخت ہے. اور جب اللہ کی گرفت کا موقع آ جاتا ہے تو پھر کسی کو جائے پناہ نہیں ملتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کہہ رہے تھے مجھ سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کاش کہ آپ نے وہ نظارہ دیکھا ہوتا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں, تو میں اس کے منہ میں سمندر کا کیچڑ اٹھا کے ٹھوس رہا تھا. صرف یہی نہیں کہ انسانوں کی سرکشی سے صرف انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے, فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں, اور فرشتے ہی تکلیف نہیں محسوس کرتے, جانور بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں, شجر و حجر تکلیف محسوس کرتے ہیں, دنیا کی ہر مخلوق تکلیف محسوس کرتی ہے. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنازہ دیکھا. آپ نے فرمایا مستریح او مستراح, کہ یا تو یہ آرام پا جائے گا یا اس سے آرام پا جایا جائے گا. صحابہ کرام نے ایک انوکھی بات سنی تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی, آج آپ نے ایک نئی بات بتائی, ایسا تو آپ کبھی نہیں کہتے تھے. آج آپ نے کہا کہ یا تو یہ آرام پا جائے گا یا اس سے آرام پا جایا جائے گا. تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام المومن
جو اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، من نصب الدنیا وعزاها الى رحمت اللہ، وہ دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نکل کر اللہ کی رحمتوں کی طرف جاتا ہے. اور اما الفاجر فیستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، مگر جب ایک فاجر و فاسق انسان مرتا ہے تو اس سے درختوں کو راحت ملتی ہے، پتھروں کو راحت ملتی ہے، حیوانوں کو راحت ملتی ہے. تو یہ ساری کی ساری دنیا گناہوں کی نحوست سے پریشان ہوتی ہے، ظالموں کے ظلم سے پریشان ہوتی ہے. جو اللہ کے باغی ہیں ان کے گناہوں کی نحوست سے ساری دنیا پریشان ہوتی ہے. حضرات گرامی، ہماری آپ کی کیا بساط. اللہ رب العالمین وہ ہے کہ فرشتے جن کو اللہ نے صرف عبادت کے کام پہ معمور رکھا ہے اور وہ عبادت کے سوا کچھ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ان کے یہاں تصور بھی نہیں ہے. اور بیت المعمور میں ایک دن میں 70 ہزار فرشتوں کا گزر ہوتا ہے، وہ دوبارہ نہیں آتے. اور آسمان پہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا نہ ہو. لیکن یہ وہ فرشتے ہیں جو رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک، اے پروردگار عالم ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں رب سے 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. 100 مرتبہ گناہوں کی معافی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. یہ گناہوں کا خطرہ ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا پچھلا سب معاف کر رکھا ہے. لیکن آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوتاہیوں کی معافی چاہی جائے. حضرات گرامی، آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے وہ بہت ہی افسوسناک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو منصب عطا کیا اور جو عزت عطا فرمائی اور جو سرفرازی دی وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ملی. اور جتنی عزت ان کو دی گئی اتنا ہی بڑا مطالبہ بھی ان سے تھا، اتنی ہی بڑی ذمہ داریاں بھی تھیں. لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیا آج ہم اپنی ذمہ داریوں پر قائم ہیں؟ کیا ہم آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لا رہے ہیں؟ حضرات گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، اللہ کے نبی اس دنیا سے شرک مٹانے آئے، لیکن آج شرک کا بول بالا اس امت کے ایک طبقے کے ہاتھ سے ہو رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتوں کا خاتمہ فرمایا. آج یہ امت بدعتیں لے کر آگے بڑھ رہی ہے، بدعتوں کا جھنڈا لیے آگے بڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے قدموں کے تلے میٹ دیا تھا، اور آج جاہلیت کی تمام رسمیں امت کی صفوں میں سے زندہ کی جا رہی ہیں. آج بے حیائی اور برائی ایسی ہے کہ اللہ کی پناہ لوگ اپنے آپ کو روشن خیال اور اپنے آپ کو جدید دنیا کا انسان ثابت کرنے کے لیے سارے ضابطوں اور اصولوں کو بالائے طاق رکھے دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے ہمیں وہ مقام دے اور وہ مرتبہ ہمیں دے جس کا اس نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اور فرمایا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے ہیں. ان کو کوئی مار نہیں سکتا، ان کو کوئی ستا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجموعی طور پر ان کی حفاظت کرنے والا ہے. اور انجام کار بظاہر امتحان میں ڈالے جائے لیکن انجام کار اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو عزت عطا فرمانے والا ہے، انہی کو سرخروئی عطا فرمانے والا ہے. لیکن آج دیکھیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ گناہ میں ملوث ہیں وہ سمجھ لو کہ اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقعت نہیں. اگر اللہ کی نگاہ میں ان کی وقعت ہوتی تو گناہوں سے دور رہتے،
سب سے زیادہ مشقتیں اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آتی ہیں، اور سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گھیرے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اطاعت کی اور سب سے زیادہ عبادت کی توفیق بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتی ہے۔ اور پھر جو جتنا قریبی ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے، اتنا ہی زیادہ وہ نیکیوں کا خوگر ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پابند ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں لگا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس لشکر نے ایران پر حملہ کیا تھا، اپنے مسلمان لشکریوں کو لکھا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھنا۔ تقوی دشمن کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ قوم موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر فلاں بستی میں جاؤ، اور وہاں شرکش اور جابر لوگ موجود ہیں، اور ان سرکشوں اور جابروں کی گردن مڑوڑو، ظلم کا خاتمہ کرنا ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ قوم موسیٰ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ اپنے رب کو لے جا اور جا کے جنگ کر لے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، ہاں تمہارا انتظار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ان فاسقوں کی پرواہ نہ کیجئے، اور پھر اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیہ میں بھٹکا دیا، اور برس تک بھٹکتی رہی، اور اس کے مقابلے میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے، قافلہ بالا نکل گیا، اور پتہ یہ چلا کہ مکہ سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو پوری تیاریوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس کوئی تیاری نہیں۔ آپ کہاں نصرتیں ڈھونڈ رہے ہو، کہاں عزتیں تلاش کر رہے ہو؟ اے دنیا کے مسلمانوں، اے مسلمان مردوں اور اے مسلمان عورتوں، عزتیں کہاں ہیں؟ نصرتیں کہاں ہیں؟ سرفرازیاں کہاں ہیں؟ آؤ دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طرز عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ عزت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے مشورہ دو، سامنے بڑا لشکر ہے، کیا کروں میں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے، ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، ہمارے پاس نیزے نہیں، ہمارے پاس زرہ بختر بھی نہیں ہے، ہمارے پاس سواریاں بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان ہے اور اس کے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں پر آپ دیکھ لیں گے کہ اگر آپ ہمیں برق الغماد تک جانے کا حکم دیں گے تو اے نبی ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنے رب کو لے کر جائیے، ہم مرد میدان ہیں، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ اطاعت و فرما برداری کی مثال قائم کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے۔